बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आज 14 सितंबर हफ्ते की शाम है और दो ही खबरें आज इसके ऊपर बातचीत करेंगे। एक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो वजाहत तलब की थी उस पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और इसके 3 नुकात बहुत ज़्यादा अहम हैं, जिनके नतीजे में ये अभी पार्लिमानी राहदारियों में और हमने पार्लिमान के अंदर बहुत से लोगों से ये बात सुनी और इसके साथ साथ जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो भी ये कह रही है। और अगर आप इस फैसले की जुज़ियात को देखें तो इसके नतीजे में ये कहा जा सकता है कि जो मुजव्वज़ा पैकेज हुकूमत बातचीत कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनली, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत जजेस की उम्र, रिटायरमेंट की उम्र की हद में जो इजाफा है, वो आइनी पैकेज जो है कि इस फैसले के नतीजे में जिस अंदाज में हुकूमत उसको मंजूर करवाना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान को शामिल करके, उसका रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। और इसमें बिलखसूस जो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता है उसको बंद किया गया है। और बकौल शेर अब्दुल मरवत जो आइनी पैकेज था हुकूमत का मुजव्वज़ा, वो इस फैसले के बाद ये दिखाई देता है कि वो बढ़ गया है। दूसरा बड़ा अहम मामला जो है वो इस फैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी ख़तरे की घंटी बजा दी गई है कि जिस अंदाज के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता 2 सालों के अंदर अपना आइनी किरदार अदा नहीं किया और जानबूझकर उसके अंदर कोताही बरती गई, जानबूझकर अदालती फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से रुकावटें खड़ी की गई, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, उस हवाले से भी इस फैसले के अंदर ख़तरे की घंटी बजाई गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। और क्या क्या मुमकिन इक़दामात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हो सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और दूसरा मामला जो है कि इसी फैसले के नतीजे में इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई थी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने जो अभी एफिडेविट जमा करवाए थे उनको गैर मौसर करने के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम की गई थी और फिर उसका इतलाक़ माजी से 2017 से किया गया था, इस फैसले में 8 रुकनी बेंच के फैसले के अंदर उस इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है उसको भी जो है कि गैर मौसर कर दिया गया या उसको कलअदम करार दे दिया गया। इनडायरेक्टली आप इसको इस फैसले के एक हिस्से के अंदर ऐसी चीज़ भी लिखी गई है जो वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है, जो आपसे शेयर करेंगे। और इस फैसले के नतीजे में क्या हुकूमत पाकिस्तान अपने उन अज़ाइम को जो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और आला अदालतों में अपनी मर्ज़ी के जजेस लगाना चाहते हैं, अपनी हमायत याफ्ता जजेस की अक्सरियत हासिल करना चाहते हैं और एक अदालत से दूसरी अदालत के अंदर जो जजों के तबादले हैं, क्या उस अपने अज़्म से, इरादे से पीछे हट जाएगी हुकूमत। और दूसरा बड़ा अहम सवाल कि जो हॉर्स ट्रेडिंग की पूरी प्लानिंग की गई और इतनी जो पंजाबी में कहते हैं कि मुंह को कालख मली है कि लोगों के घरों के ऊपर छापे मारे गए, अरकान पार्लिमान के अंदर घुसकर छापे मारे गए, गिरफ्तारियाँ की गई, ख़वातीन बच्चों को नहीं छोड़ा गया, क्या उसके बावजूद जो है कि इस हॉर्स ट्रेडिंग को ज़ाया होने दिया जाएगा और इस हॉर्स ट्रेडिंग की जो राह रोकी गई है इस पे अमल किया जाएगा? मेरा ख्याल है नहीं। 2 बड़े अहम इक़दामात आज पार्लियामेंट के अंदर किए गए हैं जो जिनसे ये स्मेल आ रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP और हत्ता के JUI भी उन मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के हक़ में है जो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोलेंगी। वो क्या है वो आपको हम बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्शन इसमें जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। इसमें एक तो इस फैसले में इलेक्शन कमीशन ने जो वजाहत मांगी थी उसके जवाब में तहरीक इंसाफ ने भी बड़ी तफसील के साथ अपना जवाब जमा करवाया और उसके अंदर तमाम वो ख़त व किताबत जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बैरिस्टर गौहर को आखिरी ख़त, आखिरी फ्रीक बनाने तक और आखिरी मुकदमे में जो ख़त व किताबत हुई उसमें भी बैरिस्टर गौहर को एड्रेस किया गया चेयरमैन के तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उन्हीं के साथ ख़त व किताबत को लीगल डॉक्यूमेंटेशन तस्लीम किया गया। और सुप्रीम कोर्ट में भी और अदालतों में भी, हाई कोर्ट में भी, जहाँ पर भी PTI फरीक है वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को ही एड्रेस किया। तो इसलिए इन तमाम हवालों से और फिर जो 8 फरवरी से पहले जितनी भी ख़त व किताबत हुई थी वो बैरिस्टर गौहर के दस्तखतों से हो रही थी और उन्हीं के दस्तखतों से 39 अरकान को PTI का अरकान करार दिया गया था। तो उस तनाजुर के अंदर एक तो ये कहा गया कि बैरिस्टर गौहर के दस्तखतों से ये तमाम के तमाम जो अरकान जिन्होंने सर्टिफिकेट जमा करवाए हैं और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी तस्दीक कर दी है और बैरिस्टर गौहर के दस्तखतों से तस्दीक हुई है तो वो तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान तस्वर होंगे उसी दिन से जिस दिन से ये एफिडेविट जमा करवाए गए हैं। और दूसरा ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 को गैर मौसर करने की बात की गई है उसी जुमले में लिखा गया है कि उसके बाद कोई भी जो एक्ट हुआ है वो उस अमल को जो है गैर मौसर नहीं कर सकता।
اب یہ وہ بات ہے کہ جو الیکشن ایکٹ بعد میں اس میں ترمیم ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ اپنے ایفیڈیوٹ دے چکے تھے، تو اس لیے جو ہے کہ اس حوالے سے الیکشن ایکٹ کی جو ترمیم ہے وہ ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگی، یہ 8 رکنی بینچ نے اس میں قرار دے دیا ہے۔ اب اس نقطے کے خلاف اپیل الیکشن کمیشن کرتا ہے یا وفاقی حکومت کرتی ہے، یہ ایک نئی قانونی جنگ تو چھڑ جائے گی، لیکن اس معاملے کو فی الوقت جو ہے کہ اس کو ایڈریس کر دیا گیا۔ اب دوسرا معاملہ اس میں جو ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے جیسے وہ انتخابی نشان کے حوالے سے غلط سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح کی، اور صرف یہ 8 ججز نہیں بلکہ ان سے ہٹ کر 3 ججز بشمول چیف جسٹس آف پاکستان بھی یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی تھی، اور اگر ایک پارٹی انلسٹڈ ہے، الیکشن کمیشن اس کو تسلیم کر رہا ہے، ان کی ہر چیز کو تسلیم کر رہا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو انتخابی نشان نہ دیا جائے تو وہ سیاسی عمل میں حصہ نہیں لے سکتے، انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتے۔ تو اس نقطے کی بنیاد کے اوپر جو ہے کہ یہ کہا گیا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا واضح فیصلہ تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس میں جو وضاحت مانگی ہے بیسیکلی یہ تاخیری حربے استعمال کرنے کے لیے کی گئی ہے، اور الیکشن کمیشن نے اپنی بنیادی جو ذمہ داری آئینی وہ پوری نہیں کی، اور یہ بڑی واضح فیصلہ تھا، اور یہ جو وضاحت طلب کی گئی یہ ساری کی ساری بنیادی طور کے اوپر عمل درآمد میں رکاوٹ پیدا کرنا یا تاخیری حربے استعمال کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن کا جو کنڈکٹ ہے وہ جو ہے کہ اس کو نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ وہ وارننگ اس فیصلے کے اندر دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اب یہ جو تفصیلی فیصلہ آئے گا، جو ابھی یہ تفصیلی فیصلہ نہیں ہے، بعض لوگوں پہ اس نے اس کو تفصیلی فیصلہ قرار دیا، تفصیلی فیصلہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وضاحت مانگی تھی، یہ اس وضاحت کا جواب ہے، جو ہم پہلے بھی گزشتہ 2-3 دنوں میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب واپس آئیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تفصیلی فیصلے سے پہلے اس جو مطلوبہ وضاحت ہے اس کے اوپر 8 رکنی یہ جو بینچ ہے، 8 ججز ہیں، وہ اپنا فیصلہ دے دیں، تو اس سے پہلے جو ہے کہ جتنی بھی ہارس ٹریڈنگ اور جو کچھ کرنا کرانا تھا اس سے پہلے کرنا تھا، وہ وقت جو ہے کہ اب ختم ہو گیا۔ اب جو ہے اس فیصلے کے بعد جو ہے کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد ارکان جن کو کہا جائے 5 ہے یا 6 ہے، جو لوگ 6 نام لیے جا رہے ہیں، ان کو شاید اغوا کیا گیا ہے یا ان کے اپنے پاس رکھا گیا، ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے کہ وہ جو ہے کہ ووٹ دیں، ان کے جو ہے کہ اب ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے تصور ہوں گے، وہ اگر ووٹ دیتے ہیں تو وہ ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں آئیں گے، آرٹیکل 63A کے زمرے میں آئیں گے، اور اس کے زمرے میں اگر وہ آتے ہیں تو پھر وہ اپنی سیٹ سے نااہل بھی ہوں گے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا واضح ہے کہ اس میں فیصلہ موجود ہے، اسی بینچ کا جس نے قاسم سوری کی رولنگ جو ہے کہ وہ کالعدم قرار دی تھی، اسی نے پھر ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ بھی کالعدم قرار دی تھی، جس کے اندر انہوں نے ہارس ٹریڈنگ جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان نے جو ووٹ دیا تھا اس کو درست قرار دیا تھا، اور حمزہ شہباز کو چیف منسٹر ایوان قائد ایوان منتخب ہونے کے حوالے سے رولنگ دی تھی، لیکن جب اس کو چیلنج کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ جو لوگ اپنی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ نااہل بھی ہوں گے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، تو اس وقت تک تو وہ فیصلہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے کہ اس کا اب جو آئینی پیکیج تھا وہ بقول شیخ افضل المروت وہ تو بڑھ گیا، تو یہ راستہ بھی اس کا رک گیا۔ تو یہ 3 بڑے اہم اس کے اندر چیزیں ایڈریس کی گئی ہیں۔ ابھی یہ سوال کہ کیا واقعی اس کے نتیجے میں پی ایم ایل این نے جتنی محنت کی، اتنی منہ کو کالک ملی، اتنی غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی اقدامات کیے جو پیپلز پارٹی نے بھی اور انہوں نے بھی، کیا یہ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ نہیں، یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کا پلان اب کیا ہے؟ ان کا پلان یہ ہے کہ یہ ابھی اس فیصلے کے خلاف ایک، جیسے میں نے بھی کہا کہ ریویو میں جا سکتے ہیں، اپیل میں جا سکتے ہیں کہ جناب یہ ایک نیا نقطہ نکالا گیا اس کے اندر کہ جی کہ اس کا فیصلہ جو بعد میں ایکٹ ہوئے ہیں اس کے اوپر نہیں لاگو ہو سکتا، تو ایکٹ آف پارلیمنٹ آیا ہے تو اس ہم نہیں لاگو کر سکتے، اسپیکر سے رولنگ بھی اس پہ اوپر دلوائی جا سکتی ہے، اور وہ رولنگ جو ہے کہ پھر چیلنج ہوگی اور پھر ایک اور لیٹیگیشن کے اندر معاملہ جائے گا۔ ایک تو یہ کیا جائے گا، اور باقی جو ہے 6 ارکان کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ وہ کسٹڈی میں ہے حکومت کے، تو ان کا ووٹ دلوایا جائے، اور وہ ووٹ دلوا کے ایک دفعہ جو ہے کہ آئینی ترمیم کر لی جائے، پھر بعد میں دیکھی جائے گی عدالت کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، یہ ایک کیا جائے گا۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ آج سینٹ کے اندر جب اسحاق ڈار صاحب نے کانسٹیٹیوشنل پیکیج کے اوپر بات کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو تیاری ہو رہی ہے، وزیر قانون صاحب پیش کریں گے تو سب پتہ چل جائے گا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ابھی تو ہمیں بھی نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں، ہمارے سامنے کچھ چیز نہیں رکھی، کچھ سامنے چیز آئے گی تو پھر بات کریں گے، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی پڑیں گی۔ لیکن فاروق ایچ نائک صاحب نے جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جو سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، اور عوامی نیشنل پارٹی کے ایم ایل ولی خان نے جو ایک بات کی، وہ بات ابھی انڈیکیشن کرتی ہے کہ ایک چیز کے اوپر ان کا اتفاق ان تمام جماعتوں کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 63A کی جو
تشریح کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جو ابھی میں نے حمزہ شہباز شریف کا کیس بتایا، کہ آپ جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، اگر فلور کراسنگ ہوتی ہے تو ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے اور پھر نہلی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ووٹ کاؤنٹ نہ ہو اور نہلی ہو جائے. اس پہ یہ ساری جماعتیں جو ہیں کہ یہ اتفاق رائے ہیں. اور اس کے اوپر جو ایک ترمیم جو 63A میں آپ کو نور عالم خان نے جو پیش کی ہوئی ہے آئینی پیکج کے اندر، اس میں اندر یہ بھی ہے کہ آرٹیکل جو ہے کہ اس میں اگر کوئی فلور کراسنگ کرتا ہے تو فلور کراسنگ کے نتیجے میں جو ووٹ ہوگا وہ کاؤنٹ ہوگا، پھر وہ نہلی ہوگی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے جن لوگوں کو انہوں نے کسٹڈی میں لیا ہوا ہے، جن کے اوپر کام کیا ہوا ہے، ان کا ووٹ کاسٹ کروانے کے لیے جو ہے کہ ان کی جو ہے کہ نائل کروا کے ان کو دوبارہ ٹکٹ دے کے اور پھر فارم 45 47 جس طرح سے آج کل رحیم یار خان بھی ملتان میں بھی بنے ہیں، لاہور کے ضمنی الیکشن میں بھی، وہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اس طرح یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ایک تو یہ کیا جائے گا، اس کے اوپر JUI، عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی، PMLN سارے اکراس دا بورڈ ہیں. اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ نمبر اس طرح پورا ہوتا ہے کہ جب PTI کے منحرف ارکان کو شامل کیا جائے. دوسرا جو ہے کہ ابھی جو تیاری کی جا رہی ہے، وہ نون لیگ نے جو تیاری کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جن لوگوں کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے 5 یا 6 لوگوں کو، ان کے بارے میں ابھی یہ خبریں چلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ ہی جمع نہیں کروائے، وہ جعلی ایفیڈیوٹ ہیں. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایفیڈیوٹ جمع کروائے گئے ہیں، جن پہ بیرسٹر گور نے پھر تصدیق کی کہ ہاں جی یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ایفیڈیوٹ ہم تسلیم کرتے ہیں، وہ ایفیڈیوٹ انہوں نے خود جمع ہی نہیں کروائے. PTI نے اپنے طور کے اوپر، پارٹی نے جمع کروائے، انہوں نے ذاتی حیثیت میں نہیں کروائے، اور ان کے اوپر نئے ایفیڈیوٹ بنا کر الیکشن کمیشن میں پیش کیے جائیں اور پھر ان سے وہاں سے وہ پرانے ایفیڈیوٹ وڈرا کروائے جائیں. اور پھر اگین یہ معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن اور اسپیکر آفس اور پھر سپریم کورٹ میں چیلنج اور لیٹیگیشن. معاملہ ابھی یہ یہاں پہ رکا نہیں ہے، یہ اس وقت تک معاملہ چلتا رہے گا جب تک کہ 25 اکتوبر نہیں خط آ جاتی اور 26 اکتوبر کو یا تو منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں لگ جاتے، یا جو ہے قاضی صاحب جو ہے کہ ان کو مزید 3 سال نہیں مل جاتے. یہ جنگ ابھی جاری رہے گی. ہم بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.